اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات اور ان کے کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستغیر جہاں، غم گسار جہاں، حبیب کبریاء، امام الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائیں۔ شکر اس مالک کائنات، خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا کی اور اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں میں، عقیدت کرنے والوں میں، مر مٹنے والوں میں رکھا۔ یہ اس مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج کا موضوع سخن نبی علیہ السلام کہ پکے سچے غلام، تمام اولیاء کرام کے سردار، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہے۔ کوشش کروں گا کہ ان کی جتنی عظمت، شان، رفعت بیان کی جائے۔ ہماری زبانیں اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ایسی ہستیوں کا ذکر بھی اپنی زبانوں سے کر پائیں۔ ہماری زبانیں بھی اس لائق نہیں اور ہم بھی اس لائق نہیں کہ ہم ان ہستیوں کا نام، ان کی عظمت و شان، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ اپنی اس زبان سے بیان کر سکیں۔ اس سے بڑی سعادت اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام ٹھہرے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ٹھہرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے جو ہے چچا زاد بھائی ٹھہرے۔ جتنی شانیں بیان کی جائیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ہی کم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام حیدر ہے، جو آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور آپ کا علی نام آپ کے باپ نے رکھا، اور آپ کا نام حیدر آپ کی ماں نے اپنے نانا کے نام پر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ یہ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ٹھہرے، داماد رسول بھی ٹھہرے، چوتھے خلیفہ بھی ٹھہرے، اور تمام اولیاء کرام سب کے سردار جو ہے وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ایمان لانوں میں سے جو جتنے بھی ایمان لے کے آئے سب سے پہلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پہلے اسلام لائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پہلوں میں ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور بچوں میں سب سے پہلے چھوٹوں میں ایمان لانے والے جناب حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ جیسے ہی جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو آپ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور پھر ایمان ایسا ایمان لائے کہ آج ہر جگہ علی علی ہوتی ہے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں اقبال کے شعر کے ساتھ، قلندر لاہوری نے جو بات کی تھی کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سعادت جو ہے نا وہ یہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ غلامی مل گئی، غلامی، حضور کی غلامی نسبت سب سے پہلے ہے۔ ہم جس کسی کو بھی مانتے ہیں نا وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں، اس کو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، جنہوں نے ذات کی وجہ سے جن کو مانا نا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کچھ نے کہا صحابہ کی آڑ لیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے قسمت اچھی کہ ان کو جو ہے نا وہ اپنا غلام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ایسے مل گئے، اور کئیوں نے کہا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمت اچھی کہ جو ہے وہ حضرت علی جیسے اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نواسے مل گئے۔ تو میں نے کہا نہ یہ بات نہیں، میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ اور ہماری بنیاد، ہماری اساس یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل تک میں کہتا ہوں کہ سب کی قسمت اچھی کہ محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے۔ ہاں حضور آقا جو ہے نا وہ حضور مل گئے۔ ہاں یہ ان کی خوش قسمتی تھی، ٹھیک ہے، کہ جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ملی۔ اور میں نے کہا کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام آل بیت اطہار کی یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نانا مل گئے۔ ہاں بس ہمارا موقف ہی یہ ہے، ہم نہ ان کی وجہ سے ادھر نہ ادھر سے ادھر، ہم نے جس کسی کو بھی سلوٹ کیا ہے، سلام کیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی وجہ سے کیا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا، اب حضرت علی کا نام آپ کے باپ نے رکھا، حیدر آپ کی ماں نے نام رکھا، کنیت ابو تراب، یہ ابو تراب اس وجہ سے ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے نا تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین کے ساتھ یوں نا جیسے جپی ڈال کے بندہ یوں لیٹے ہوئے تھے زمین کے ساتھ، زمین کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے آ کے فرمایا ابو تراب، مٹی کے باپ، تراب مٹی کو کہتے ہیں، فرمایا ابو تراب۔ ہاں یہاں سے آپ کا جو ہے نا وہ کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باپ نے رکھا، ماں نے بھی رکھا، کنیت بھی ابو الحسن ابو تراب پڑی، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو ملا ہے نا لقب، جو حضور کی غلامی اختیار کی، وہ اسد اللہ الغالب کا لقب ملا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ ہاں یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھر شجاعت کی تو بات ہی کیا، سبحان اللہ، آپ کی شجاعت۔ اور یہ یاد رکھے کہ جب آپ کی پیدائش ہونے لگی تھی نا حضرت علی المرتضیٰ کی، اس وقت پتہ کیا، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے نا تو آپ نے پھر بھی اپنی ماں کو بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا، پیٹ کے اندر تھے پھر بھی نہیں جھکنے دیا۔ ہاں ظاہری بات ہے پہلے وہ سارا تھا تو حالت کفر میں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جھکنے نہیں دیا، پیدائش سے پہلے بھی حضرت علی نے ماں کو بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ ہاں اتنے بڑے ولی کامل، اللہ اکبر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور شان وراء البراء میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ ہیں، حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں جی؟
کیا بات ہے میں کرتا ہوں، کیا بات ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جو بغض رکھتے ہیں نا حضرت علی اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بڑھ بڑھ کرتے ہیں، فرمایا کہ تجھ سے صرف اور صرف بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ فرمایا مومن کبھی آپ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور یہ یاد بھی رکھیں، میں آج ایک آپ کو یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قاعدہ کلیہ یا اپنا نسخہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس بندے کی پہچان کرنی ہو نا اپنے، مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، میرے محبوب کا غلام کیسا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا غلام کیسا ہے، تو آپ اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ شان بیان کریں۔ اگر تو اس کا چہرہ حضور کا ذکر سن کر اور حضور کی عظمتیں سن کر کھل اٹھے چہرہ، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایمان والا مومن ہے، یہ حضور کا سچا غلام ہے۔ اور حضرت علی کا بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے حضرت علی کا ذکر کریں، بات کریں، دیکھیں کہ جب چہرے کے اوپر 12 بج گئے نا تو سمجھ جانا یہ ایمان والا نہیں، یہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر بغض ہے۔ اور اس میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو ہے جس کے چہرے کے اوپر 12 بج جائیں، بلکہ 12 سے بھی میں کہتا ہوں 24 بج جائیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ جانا کہ اس کے دل کے اندر بھی کھوٹ ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہوگا، اور جنہوں نے پھر اوپر سے کلمہ پڑھا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر ان کے حال کیا ہوئے۔ جنہوں نے قبول وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ ہیں کہ جدھر جدھر حق گیا علی ادھر گیا، اور فرمایا کہ جدھر جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ کتنی بڑی شان، فرمایا کہ جدھر حق ہے علی ادھر گئے، اور جدھر علی گئے ادھر ادھر حق گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر جو مار کے کفر کے خلاف لڑے، سبحان اللہ، ان کے کیا کہنے۔ جنگ خیبر کا دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر فتح ہوا۔ پہلے سارے صحابہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، جاتے رہے، تو دیکھا کہ خیبر نہ فتح ہوا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح میں نے جھنڈا اور دستار اس کے سر کے اوپر باندھنی ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ خیبر کو فتح فرما دینا ہے۔ جب اب ہر بندہ بے تاب تھا، ہر غلام بے تاب کہ یار وہ کون سا خوش قسمت ہے، کون سا ایسا جو ہے وہ سعادت والا ہے کہ جس کو یہ شرف بخشا جائے گا۔ تو جب صبح ہی، حالانکہ حضرت علی کی اس موقع کے اوپر آنکھیں بھی جو ہے نا وہ خراب تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے بلایا، اور بلا کے سارے اش کر اٹھے کہ کیا قسمت ہے یار۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گئے، میرے محبوب نے تلوار دی، سر پہ دستار باندھی، دعا دی، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے لیے آپ گئے نا، تو آپ نے جا کے وہ خیبر کا جو قلعے کا دروازہ تھا نا، وہ کھیڑ کے اپنے اس بائیں ہاتھ کے اوپر اٹھا لیا، اس ہاتھ کے اوپر اٹھا لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں 80 صحابہ یا 40 صحابہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے گئے تھے، لیکن اٹھا نہیں سکے۔ یہ اسد اللہ الغالب، یہ اسد اللہ و رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شعر یہ ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ، کہ جو ہے 40، اگر آپ 80 نہ بھی کریں 40 بھی کریں، تو میرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میرے محبوب کے غلام نے، ہم سب کے آپ کے آقا مولا اور تمام ولیوں کے سردار حضرت علی، آپ نے اس دروازے کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں اٹھا کے ڈال بنائے رکھا تھا۔ کیوں جی؟ یوں ڈال بنائے رکھا، ڈال بنا کے جناب بعد بھی اتنے صحابہ اٹھا نہیں سکے تھے،
اقبال کہتے ہیں نا کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شاعر پر ہے قوت مدار قوت حیدری۔ کیونکہ یہ پتہ ہے اقبال نے کیوں کہا تھا؟ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے سکے ٹکڑے کھا رہے تھے روٹی کے، ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ آیا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین حضرت علی کون ہے، ظاہری بات ہے بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت آپ، تو وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے علی سے ملنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ وہ علی بیٹھے ہیں، تو وہ آیا نا تو اس نے آ کے دیکھا تو آپ جو ہے وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، روٹی کے خشک ٹکڑے جو تھے وہ کھا رہے ہیں۔ اچھا وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے آ کے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے، تو آپ نے فرمایا علی تو میں ہوں، تو وہ کہنے لگا جی آپ علی کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا علی تو وہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے اپنے بائیں ہاتھ پہ اٹھا کے ڈال بنائے رکھا تھا، آپ سوکھے ٹکڑے کھانے والا بھی جو ہے وہ علی ہو سکتا ہے؟ فرمایا یار علی میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، علی میں ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی جو سوکھے ٹکڑے کھائے وہ جو ہے خیبر کا دروازہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا یار بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے وہ تھی ہماری جو ہے نا اپنا روحانی قوت، اور یہ ہماری جسمانی قوت ہے۔ فرمایا آج بھی لے چل علی کو، علی آج بھی خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے رکھ دے گا۔ آج بھی علی کو لے کے چلو، آج بھی علی جو ہے وہ خیبر کا دروازہ۔ اس وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کے پاس جو ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی ہے، فلاں کے پاس بڑا ایٹم ہے، فلاں کے پاس بڑی فوج ہے، نہ 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 نہ، تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شاعر پر ہے کو مدار قوت حیدری۔ حضرت علی نے سوکھے ٹکڑے کھائے جی، اور مقابلے میں کون تھے؟ یہ آج بھی جو مسلمان درس لینا چاہتا ہے نا تو حضرت علی کی اس بات کو سامنے رکھے، کیوں جی؟ حضرت علی سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے پھر جو ہے نا وہ جا کے کیسر و کسرا کے بھی دروازے کھٹکھٹا دیے تھے۔ فرمایا بھی باہر آؤ، باہر آؤ، ہم آ گئے ہیں اللہ رسول کا حکم لے کر۔ آج بھی جو چاہتا ہے نا کہ مسلمان اوپر آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس فکر اور سوچ کو لے کے چلے تو پھر جو ہے وہ دیکھیں کہ مسلمان کیسے اوپر نہیں آتے ہیں، کیوں جی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت کتنی بڑی حاصل۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 25,000 کا لشکر آ گیا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، 25,000 کا لشکر، اور اب خندق کھودی گئی اس وقت، اور جب خندق کھودی گئی تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھودتے رہے تھے، ساتھ خود خندق کھودتے رہے۔ آپ نے میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یہاں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خندق کھودی گئی، اور جس وقت وہ خندق کھودی جا رہی تھی نا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے ٹوکرے اٹھا کے خود لے جا رہے ہیں، مٹی کے ٹوکرے خود اٹھا کر جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ برکت کے لیے 1-2 ٹوکرے اٹھائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم کر دیا، نہ نہ نہ، کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مٹی اٹھائی، یعنی کہ اتنا وہ ساتھ کام کیا دین کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر جو تھا نا وہ مٹی چوم رہی تھی آپ کے، کہتے ہیں کہ پورے آپ کا جو ہے نا وہ بدن مٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا لپٹا ہوا تھا، یہ نہیں کہ 1-2 مرتبہ، پوری مٹی جسم کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور پیٹ پہ پتھر بھی صحابہ نے باندھے۔ آج ہم 10 قسم کے کھانے کھا کے جو ہے وہ دین کی بات نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں آپ، چٹائیاں لگی ہوئی ہیں، بہترین ماحول ہے ہماری مساجد کے اندر جناب، گرم سرد، گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں جو ہے وہ اے سی لگے ہوتے ہیں، سردیوں میں گرمی، سارا یہ سسٹم ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں کے اندر جو ہے وہ جناب اے سی لگے ہوئے ہیں ہر قسم کے، اور اتنے خوبصورت قسم کے نرم و نازک یہ قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ میں نے کہا دین کے اوپر چلنا اس وقت مشکل تھا جو آج مشکل ہے، کیوں جی؟ مسجد نبی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ بارش آ جاتی تھی تو نیچے جو ہے نا وہ مٹی کا گارا بن جاتا تھا، اور صحابہ کی پیشانیوں کے اوپر بھی مٹی، اور میرے محبوب کی پیشانی کے اوپر بھی اگر گارا وہ مٹی لگ جاتی تھی۔
دین کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا دین کے اوپر صحابہ ایک ایک کھجور، 2 حصے ایک کھجور کے کر کے پھر جنگ لڑتے تھے. ایک کھجور کے 2 حصے کھا کے نا، اور جس کے پاس وہ بھی ہوتی وہ یہ کہتا کہ گٹھلی جو ہے نا وہ کھجور کی منہ میں رکھ لیتا اور اوپر سے پانی پی لیتا کہ چلو یار اس کا کوئی ٹیسٹ تو آ جائے گا نا، کوئی ذائقہ تو آ جائے گا. تو میں نے کہا جی آج 10 قسم کے کھانے کھا کے میرے جیسا مولوی بھی جبہ و دستار پہن کا جناب 20 قسم کے کھانے کھا کے کہے کہ دین کی بات کرنا مشکل ہے، یہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے. تو میں نے کہا اس دور کو یاد کرو کہ جس وقت صحابہ نے اپنے پیٹ کے اور میرے محبوب نے خود اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. وہ دور مشکل تھا، آج دین کے اوپر چلنا مشکل ہے. ہمیں تو پکی پکائی ملی ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو بات بھی نہیں کرتے، کسی سے الجھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر میدان لگا اور عمر بن عبد ودا، یہ یاد رکھیں کہ نام مشہور ہے عمر بن عبد ود، یہ بھی پڑھا جاتا ہے ودا، اصل لفظ یہ عمر بن عبد ودا. عمر بن عبد ود یہ کافر تھا، مشرک تھا، اور یہ بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا یہ جنگجو تھا. ٹھیک ہے، ایسا یہ جنگجو تھا کہ جناب یہ اکیلا جو ہے نا وہ کئی لشکروں کو جو ہے وہ شکست دے دیا کرتا تھا. یہ بندہ جو ہے کئی لشکروں کو شکست دے دیا کرتا تھا، ایک اکیلا آدمی یہ. اچھا، اب خیبر کے موقع کے اوپر اس بندے نے کیا کام کیا کہ یہ اتنی بڑی جو خندق کھودی گئی تھی نا، 25 فٹ تک گہرائی تھی، اتنی چوڑی، اس سے اپنا گھوڑا دوڑا کے یہ بندہ خندق پار کر کے آ گیا. جی گھوڑے کے ساتھ خندق پار کر کے آ گیا. جی جب یہ خندق پار کر کے آیا اور آ کے معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ ہے جی کوئی جنت کا طلبگار. لوگ طنز کرتے ہیں نا، طنز کرتے ہیں، تو اس نے بھی طنز کیا. تو میں نے کہا یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں نا طنز کیا، وہ ایک قاضی عامر عبد الرحمن چیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرمنی کے اندر ایک مرزائی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا نا، تو اس کے بعد پاکستانی ایک ہے وہ، اب تو ویسے ہی وہ جو ہے نا وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے. اللہ نے ایسا اسے ذلت کی موت دی ہے کہ نام لینا بھی اچھا نہیں ہم سمجھتے. اس نے بکواس کی تھی اس وقت، وہ کہنے لگا کہ جناب اس کو کسی نے جو ہے نا وہ جنت کی خوشخبری دے دی ہوگی، جنت کی، تو اس لیے جو ہے نا اس نے ایسا یہ کام کیا ہے معاذ اللہ کے گستاخ رسول کو. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تم نے، یہ تمہارے بڑے عمر بن عبد ودا بھی کہتے آئے ہیں. اس نے بھی یہ بات کی تھی، عمر بن عبد ود نے، اس نے بھی یہی بات کی تھی اور بکواس کی تھی. اور یہی بکواس اس نے کی تھی کہ اے جی جناب کوئی جنت کا طلبکار تو آئے میرے مقابلے میں. تو اب بہت بڑا جنگجو تھا یہ. ٹھیک ہے، اکیلا لشکر کو جو ہے وہ شکست دے دیتا تھا. اور دیکھیں کتنی بڑی سرنگ جو ہے وہ گھوڑے سے عبور کر کے اس طرف آ گیا. جب وہ اس طرف آیا ہے نا تو اس کے بعد اس نے آگے یہ بات کی. تو اب سارے صحابہ اتنے بڑے بہادر اور جنے جو ہے وہ جناب میرے محبوب کے غلام کھڑے. تو کہا جی ہے کوئی ایسا جنا جو میرے مقابلے میں آئے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی کو بلایا اس گنڈے کے مقابلے میں. حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی جاؤ اس کے مقابلے میں. لفظ ہے عمر بن عبد ود. ٹھیک ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں امرو، یعنی کہ آئین میم را کے بعد واؤ آ جائے نا تو اس کو امرو پڑھتے ہیں. گلہ مولویوں نال یہ کتابوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے نا ایک لفظ المتوفا لفظ ہوتا ہے کہ فلاں سن میں یا فلاں ہجری میں یہ بندہ جو ہے نا یہ دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ الف لام کے لکھا ہوتا ہے المتوفا. لوگ اس کو متوفی پڑھتے ہیں، حالانکہ متوفی کا معنی ہوتا ہے وفات دینے والا. جس کو متوفی اور متوفا کا بھی پتہ نہ ہو تو گلہ مولویاں نو. عمر بن عبد ود ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں، حالانکہ واؤ اپنی آواز کھو دیتے ہیں، لیکن گلہ مولویاں نو پڑھنا امر بھی نہ ہے اور عمر کا پتہ بھی نہ ہو کہ امر کہاں پڑھنا ہے اور عمر کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور متوفی اور متوفا کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ باتیں علماء کے خلاف کرتے ہیں. پڑھنے یہ لفظ بھی نہیں آتے. یہ صرف میں فار ایگزامپل صرف مثال دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا جی، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں وہ آ گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ اس کے مقابلے میں جائیں. میرے محبوب نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کے دستار باندھی، سر پہ تلوار دی اور فرمایا کہ جاؤ اس گنڈے کے مقابلے میں جاؤ.
حالانکہ حضرت علی کی عمر بھی چھوٹی، قد بھی آپ کا درمیانہ تھا اللہ کی شان کے مطابق، جو میرے محبوب کے رب نے چاہا اس کے مطابق۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے نا، تو آپ جس وقت مقابلے میں اس کے عمر بن عبد ود کے گئے تو آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس کو 3 باتیں کی جائے نا تو 3 میں سے ایک جو ہے نا وہ بات کو پسند کرتا ہے، وہ بات مان لیتا ہے۔ تو آپ نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ تجھے 3 باتوں میں سے ایک بات پسند ہوتی ہے، تو میں تجھے 3 باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو تجھے ان میں سے پسند آئے اسے پسند کر، اور پسند کر کے جو ہے نا پھر جو ہے وہ یہ لڑائی چھوڑ دے۔ اچھا، اس نے جب دیکھا نا حضرت علی کو، تو حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا کہ عرب کا کوئی بہت بڑا جڑا کوئی پلوان میرے مقابلے میں آئے گا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے باپ کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں۔ عمر بن عبد ود حضرت علی کو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہنے لگا کہ میرے آپ کے باپ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، تو لہذا بھتیجے آپ چلے جائیں، آپ بچے ہیں، آپ میرے ساتھ مقابلہ کیا کریں گے، آپ چلے جائیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا۔ تو حضرت علی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا تو نہیں لڑے گا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ میں اور بھی بات ضمن عرض کروں گا، فرمایا کہ میں نے تجھ سے لڑنا، تو نہیں لڑنا چاہتا۔ تو جب حضرت علی کو اس نے اتنی بات کی، وہ تو جناب جو ہے آگ بگولا ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تجھے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کفر چھوڑ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر اور اسلام میں آ جا، تجھے اللہ جو ہے نا وہ عزتیں دے گا، حضور کی غلامی اختیار کر، ہاں عزتیں دے گا۔ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، میدان بدر جس وقت ہوا تھا نا، تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ جو تھا نا وہ مشرکین کی طرف سے قتل ہو گیا، تو لاشوں کو جس وقت وہ اکٹھا کر رہے تھے نا صحابہ، یعنی محبوب نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اس کے اندر وہ صحابی کا باپ بھی تھا، کیوں جی سامنے باپ مریا ہوئے، ہاں یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، سامنے باپ تھا۔ تو جس وقت وہ صحابی جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ اس کا جو ہے نا وہ واصل جنم ہو گیا، تو اب اس کے اوپر یہ اس کو بڑی تشویش ہو رہی ہے، جو ہے وہ بڑا اپنا غم لگا ہوا ہے کہ باپ مار گیا، ظاہری بات ہے۔ تو جب میرے محبوب نے دیکھا نا تو دیکھ کے فرمایا ادھر آؤ، بلا کے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات کا تمہیں دکھ اور غم ہے نا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ واصل جنم ہو گیا، مر گیا، اس لیے باپ کو دیکھ رہے ہو، تعزیت کرنا چاہیے۔ وہ صحابی کا جواب سنیے، وہ کہنے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، ہاں مجھے کوئی تشویش کوئی دکھ نہیں ہے، ہاں۔ تو فرمایا بھئی پھر ایسے دیکھ کیوں رہے تھے اپنے باپ کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں دیکھ اس کو اس لیے رہا تھا، تاریخی جواب دیا، فرمایا میں اس لیے اس کو دیکھ رہا تھا کہ جتنا بڑا یہ دنا آدمی تھا نا، جتنا بڑا یہ دانشور تھا، اور جتنی اس کے پاس فہم و فراغت تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کر کے عزتیں لے لے، لیکن اس کی عزت، اس کی وہ ناموری، اس کی سرداری، اس کی دانائی کس کام کی کہ اگر یہ آپ کا غلام نہ بن سکا تو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں نے جو ہے نا وہ حضور کے بارے میں بڑا لکھا، کافی نے فلاں یہودی نے لکھا، فلاں ہندو نے بڑی آپ کی منقبت لکھی ہے، فلاں نے نعت لکھی ہے، تو فلاں ایسا تو اس نے حضور کی تعریف کی ہے، فلاں سکھ نے یہ بات کی ہے، حالانکہ وہ ہے کافر۔ میں نے کہا اگر وہ اس کو حضور کے ساتھ اتنی تعریف کرتا ہے یا محبت ہے تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں کیوں نہ آ جا؟ ہاں دنائی یہی ہے، جتنا بڑا مرضی دانشور ہو، جو مذہبی اسکالر ہو، جو مرضی ہو، جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا وہ سارا کچھ کیا کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں دنائی یہی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کے اوپر دکھ نہیں، تعجب ہو رہا ہے کہ جتنا بڑا یہ سردار تھا، جتنا بڑا یہ شاعر تھا، جتنی بڑی اس کے پاس فہم و فراغت تھی، یا آپ کا کلمہ پڑھ لیتا تو اللہ اس کو اور عزت عطا فرما دیتا۔ حضور کی غلامی میں سب کچھ ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا بھی پہلی بات یہ کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر، اسلام کے دامن میں آ، حضور کی غلامی اختیار کر، اور حضور کی غلامی اختیار کر لے، تجھے اللہ اور بھی عزتیں عطا کر دے گا، اور بھی عزتیں اللہ تجھے عطا کر دے گا، اسلام کے لیے آ جا۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسری بات سن علی کی دوسری بات یہ ہے
کہ اپنی جو ہے نا وہ جان بچا اور واپس چلا جا۔ جب یہ بات کہیں نا، اس نے کہا کہ مجھے بھی پورے عرب کے اندر کوئی للکار سکتا ہے، مجھے بھی کوئی للکار سکتا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو فرمایا پھر یہی بات ہے، اپنی جان بچا اور چلا جا واپس۔ وہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے کہ میدان حاضر آ جا۔ فرمایا پھر میدان حاضر آ جا۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ مجھے بھی کوئی للکار سکتا ہے، اور اس نے یہ بات کی کہ میرا نام ایسے ایسے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات کرتا ہے تو، کہ تو بڑا جنگجو ہے یا فلاں؟ فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھ، تیرے سامنے علی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات کرتا ہے؟ علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا تیرا نام عمر بن عبد ود ہے، تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فرمایا پھر آپ میدان کے اندر، اب جی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، ٹھیک ہے، اب گھوڑے کے اوپر سوار تھا۔ حضرت علی چونکہ پیدل تھے تو اس نے آ کے وار کیا، تو حضرت علی نے وار بچایا، اس نے پھر وار کیا، پھر آپ نے بچایا، 3 وار اس نے آپ کے اوپر کیے، تو آپ نے ہر وار کو بچایا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی باری آئی نا، تو آپ نے نیچے سے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ وار کیا نا اس کے سر کے اوپر تلوار کا، تو اس نے لوہے کی وہ خود پہنی ہوئی تھی پوری اپنے جسم کے اوپر، کہ جو تیر تلوار کا جو ہے نا وہ نہ لگے، ضرب اس کی نہ لگے۔ حضرت علی نے اس کے سر کے اوپر ماری تلوار، اس کے 2 ٹوٹے کر دیے اور گھوڑے کے بھی 2 ٹوٹے کر دیے۔ مولا علی دی سٹ بجی نا جدو جناب، جناب 2 ٹکڑے ہو کے ایسے گر پڑا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر خوف و ہراس تھا کہ یہ اتنا بڑا جنگجو ہے، تو حضرت علی تو ابھی بچے ہیں اس کے مقابلے کے اندر، کہتے ہیں دھول اتنی اڑی کہ ہمیں گرد و غبار کے اندر جو ہے وہ کچھ چیز نظر نہ آئی، ہمارے دل اس طرح سے جو ہے نا وہ دھڑک رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا۔ کہتا ہے جس وقت جو ہے نا وہ دھول تھوڑی سی گرد و غبار ہٹی، تو حضرت علی نے جب وار کیا، اس کو واصل جہنم کیا نا، تو اس کے بعد حضرت علی نے کہا اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب حضرت علی نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگایا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ہے نا وہ دل، ہمارا ایمان اور بڑھ گئے کہ حضرت علی نے اس کو واصل جہنم کر دی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد دیکھا تو حضرت علی جو ہے وہ جناب بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ تلوار لے کے جناب اس کو واصل جہنم کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی داماد رسول۔ کیوں جی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ہاں تمہارے لیے میری یہ بیٹی ہے، اور بیٹی کون ہے جی؟ کتنی بڑی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور بیٹے کیا ہیں؟ کہ بیٹے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے گھرانہ میرے محبوب علیہ السلام کا۔ اس لیے حضرت علی آپ کی، میرے محبوب کی آل بیت اطہار، آپ کی جتنی آل ہے اس کا ادب احترام کریں، ان کی شان بیان کریں، کسی سید کو کوئی تکلیف نہ دیں، ہاں کسی سید کے بارے میں، حضور کی آل کے بارے میں بات نہ کریں، بالکل حضور کی آل کے بارے میں بات نہ کریں۔ جی یاد رکھیں، میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جو بندہ صوم و صلات کا پابند ہے نا، جتنی مرضی صوم و صلات پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سب کچھ کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند، سارے کام کرتا ہے، وہ عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ پوچھی گئی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ کیا بھی، عبادت تو ریاضت بھی کی، لیکن اس کے باوجود جہنم میں؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ اس کے دل کے اندر میری آل کی محبت نہیں تھی، بلکہ میرے آل کا بغض تھا، تو اس کا یہ بغض صوم و صلات کے باوجود اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ جو کوئی آل کے بارے میں بات کرتا ہے نا، جو بڑھ بڑھ کرتا ہے حضرت علی کے بارے میں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا ملاک ٹائپ بنے ہوئے، علی 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 علی، جناب حضرت علی کا نام بھی بعض اللہ صحیح سے نہیں لیتے، بھنگ پی کے جناب علی علی کرنے والے، ان کے لیے یہ بات ہے، بس بات میری ختم، ان کے بارے میں بات ہے۔ حضرت علی کا جو اس طرح سے مانتے ہیں، ہم ویسے ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت علی کا تقویٰ سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کنویں، اور کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گرے، صرف کنویں کے اندر پانی میں، اس کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گرے، فرمایا کہ پھر اس کنویں کے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیتوں کو سیراب کیا جائے، پھر کھیت سے فصل ہو، اور فصل جو ہے وہ بکری کھائے، اور وہ فصل جس کو کنویں کا پانی لگا
سیراب ہوا کھیت اور اس کی فصل ایک بکری نے کھائی اور بکری نے دودھ دیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اے جڑے بھنگا شنگا پی گئے تو جناب علی علی کرتے رہیے، ان کے لیے بات ہے، یہ ہے تقویٰ۔ فرمایا کہ اس بکری کا دودھ بھی علی نہیں پیے گا، کہ جس کا پانی شراب زدہ ہو، اور پھر جو ہے وہ آگے کھیتوں سے فصل کو ملا اور فصل بکری نے کھائی اور بکری نے دودھ دیا، تو فرمایا کہ علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا کر۔